بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہماری سیریز شرح ادا کی بخشش چل رہی ہے۔ آج قسط نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کلام ہے ہمارا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ اس کلام سے آج کچھ اشعار پر مشتمل ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ حسب سابق شعر پڑھیں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی بیان کریں گے، بعد ازاں ان کی آسان اور مختصر مطلب و تشریح عرض کریں گے۔ آج کا شعر ہے: فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ مشکل الفاظ و معنی: فرش والے زمین والے، شوکت مرتبہ، روب اور دبدبا، علو بلندی، خسروا شاہانہ خوبصورت، عرش آسمانوں پر واقع بلند مقام، پھریرا جھنڈا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے مقام و مرتبے کی بلندی کی زمین والوں کو کیا خبر؟ یا رسول اللہ، آپ کی بادشاہی کا جھنڈا تو عرش کی بلندیوں پر لہرا رہا ہے۔ کتب سیر میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ 3 جھنڈے لے کر زمین پر اترے۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا، دوسرا جھنڈا آقا علیہ السلام کے ولادت کدے یعنی خانہ اقدس پر، اور تیسرا جھنڈا بیت المعمور پر نصب کیا۔ بیت المعمور عین کعبہ کی سیدھ پر عرش پر واقع ہے، جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ اگلا شعر اس کلام کا عرض کرتا ہوں۔ آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ مشکل الفاظ و معنی عرض کرتا ہوں۔ خان دسترخوان جسے بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ زمانہ اس سے مراد وقت، زمین و آسمان کے رہنے والے۔ لقب وصفی نام، صاحب خانہ گھر والا، میزبان۔ اس کی مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ بھی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے لیے بنایا۔ زمین بھی آپ کے اختیار میں ہے، آسمان بھی آپ کے اختیار میں ہے، یہ سب آپ کا دسترخوان ہے، آپ ہی میزبان ہیں۔ آپ کے کرم سے زمین و آسمان والے آپ کے دسترخوان سے پل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے کسی کو ایمان کی دولت مل رہی ہے، کہیں گنہگاروں کو معافی مل رہی ہے، کہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری ہو رہا ہے، کسی کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ سب سعادتیں یا رسول اللہ آپ کے دامن کرم اور دامن سخاوت سے وابستہ ہیں۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ میں تو مالک کی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ مشکل الفاظ و معنی عرض کرتا ہوں۔ مالک حق ملکیت رکھنے والا، حبیب دوست، محبوب ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس شعر میں جس سے محبت کی جائے، محب محبت کرنے والا۔ اس شعر کا مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس میں دوئی نہیں ہوتی، محبوب اور محب میں
تیرا میرا نہیں ہوتا۔ جو کچھ محب کا ہوتا ہے وہ سب کچھ محبوب کا ہوتا ہے، اسے ہر طرح سے تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مالک حقیقی کے محبوب ہیں، اس مناسبت سے آپ ہر چیز کے مجازی مالک ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ آپ یوں عرض کریں کہ اے اللہ، تو ہی ملکوں کا مالک ہے، جسے تو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمانوں کو فارس و روم کی بڑی طاقتوں کی فتح کی خبر دی تو منافقین اور یہود نے مذاق اڑایا کہ کہاں وہ محفوظ ممالک اور کہاں یہ مسلمان۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مشکوٰۃ المصابیح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک مذکور ہے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سرخ و سفید یعنی ساری دنیا کے خزانے عطا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح خصائص کبریٰ جلد اول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذکور ہے، اوتیت مفاتیح کل شیء، مجھے ہر شے کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ قدموں، قدم کی جمع بمعنی پاؤں، نظروں پہ چڑھے جچے یعنی اچھا لگے، تلوا پاؤں کے نیچے کا حصہ یعنی تلہ۔ اس شعر کا مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں آپ کی نسبت حاصل ہو گئی انہیں دنیا کی ہر نعمت حاصل ہو گئی، ان کے نصیب کی بلندی کا کیا کہنا۔ احمد ندیم قاسمی نے کیا خوب کہا ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ خالد محمود نقش بندی حیدرآباد سندھ سے، یہ ایک معروف ثنا خوان اور ثنا نگار ہیں۔ آپ کا یہ شعر ہر خاص و عام کی زبان پر ہے جو اس شعر کی ترجمانی کرتا ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہیں میرے سرکار ویسا نہیں کوئی۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں، انتہائی توجہ کا طالب ہوں۔ بحر سائل کا ہوں نہ کنویں کا پیاسا، خود بجھا جائے کلیجہ میرا چھینٹا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں، بحر سمندر، سائل سوالی سوال کرنے والا، کلیجہ جگر، چھینٹا پانی کے چند قطرے یا چلو بھر پانی۔ مطلب و تشریح شعر کی عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ تو میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے کسی سمندر سے سوالی ہوں، نہ ہی مجھے کسی کنویں سے اپنی پیاس بجھانے کی خواہش ہے۔ آپ اپنی رحمت کے چھینٹے سے میرے کلیجے کو ٹھنڈا فرما دیں تاکہ میری پیاس بجھ جائے، یعنی مجھے اپنی پیاس بجھانے کے لیے
سمندروں اور کنویں کی حاجت نہیں، اس کے لیے مجھے آپ کی رحمت کا ایک چھینٹا ہی بہت ہے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ حاکم حکم چلانے والا، یہاں خلاف مخالف، دامن یہ کرتے یا قمیض کا پلو، انوکھا نرالا، مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی دنیا بھر میں یہی دستور ہے کہ چور حاکم یعنی پولیس والوں سے چھپتے پھرتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے، یعنی خلاف ہے۔ چوری چکاری کر کے آئے انوکھے چور کو آپ کے دامن میں پناہ مل جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھنے والوں کی خود رہنمائی فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اگر میرے محبوب نے سفارش کر دی تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ نور العرفان میں اس آیت کے تحت مذکور ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تواب اور رحیم اس لیے ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حضور اس کے لیے دعا فرمائیں، ورنہ وہ ذات قہار و جبار ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو آپ کے دروازے پر آ جائے وہ رب کو پا لے گا، مگر یہ کہ صفت رحمت میں گویا حضور رب کا پتہ ہے، اسی پتے پر اللہ ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، یعنی نافرمانوں اور غلط کاروں کو فقط آپ ہی کے دامن رحمت میں پناہ ملتی ہے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور معتبر کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ہے تو وہ روتے ہوئے قبر مبارک سے دیوانہ وار لپٹ گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میری سفارش فرمائیں تاکہ میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعہ کے عینی شاہد اور راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آئی جا تجھے بخش دیا گیا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جگر تازے ہوں، جانیں سیراب، سچے سورج وہ دل آرا ہے اجالا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ آنکھیں ٹھنڈی ہونا، سکون ملنا، چین ہونا، دل کو ٹھنڈک پہنچنا، جگر تازے ہوں، تازگی حاصل ہو، دل کو خوشی ہو، سیراب جی بھر کر پانی پینا، سچے سورج ایک لفظ استعمال ہوا ہے، سچے سورج اصلی اور حقیقی آفتاب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبوت کے آسمان کے
حقیقی اور سچے سورج ہیں، دل کو آراستہ کرنے والا، دل کو بنانے سنوارنے والا، دل کو روشن کرنے والا۔ اجالا لفظ استعمال ہوا ہے، روشنی۔ اس شعر کا مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے رخ انور کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جگر تازہ دم ہوتے ہیں اور پیاسی روحیں سیراب ہوتی ہیں۔ آپ کی ذات وہ حقیقی اور سچا سورج ہے کہ آپ کے اجالے سے دل بنتے سنورتے ہیں، روشن ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک ہم آپ کے ہم نشین رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آپ کا رخ انور رہتا ہے، ہم بڑے سکون و اطمینان اور چین میں رہتے ہیں۔